السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اشناؤ، میں ہوں علی سرور۔ حکومتی اتحادیوں کا بہت اہم آج اجلاس ہوا اور کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ختم ہو گیا۔ بلاول بھٹو زرداری کا اپوزیشن سے مذاکرات پر اصرار، جبکہ جے یو آئی کی مخالفت۔ وہ کہتے ہیں جی عمران خان کوئی سیاسی قوت نہیں ہے، ان سے ڈائیلاگ نہیں ہونے چاہیے۔ جبکہ دوسری طرف الیکشن کمیشن نے آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں رپورٹ جمع کرا دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ انتخابات کے لیے فنڈز نہیں ملے ہیں، جبکہ سیکیورٹی کے حوالے سے جو لیٹرز لکھے گئے ہیں ان کا بھی اب تک جواب نہیں دیا گیا۔ جبکہ ہم بات کریں کہ کراچی کے حوالے سے بہت زیادہ لوگ بات کر رہے ہیں مردم شماری کے حوالے سے کہ متنازع ہے مردم شماری، کراچی والوں کو درست طور پر نہیں گنا جا رہا۔ جبکہ پی ٹی آئی سندھ کے جو صدر ہیں علی عزیز صاحب، ان کی گرفتاری کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ نواز جدون صاحب، سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف۔ اچھا، یہ بڑی اہم چیز ہے کہ یہ گرفتاریاں جو مسلسل ہو رہی ہیں، کبھی عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے جی عید کی چھٹیوں میں شاید ان کو گرفتار کر لیا جائے گا یا احاطہ عدالت سے گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ زبان پارک پر بھی پولیس گئی تھی پکڑنے ان کو، لیکن گرفتار تو وہ نہیں ہوئے، لیکن مسلسل ان کے خلاف بھی ایف آئی آر کا اندراج ہم دیکھ رہے ہیں ہو رہا ہے۔ تو ایک تو یہ سچویشن ہے، دوسری طرف پاکستان اس وقت جس بحران کا شکار ہے اس میں سیاسی عدم استحکام، معاشی عدم استحکام کے ساتھ ساتھ عدالتی بحران بھی موجود ہے، اور اس سے نکلنے کے لیے کہا گیا کہ جی ایک مذاکرات کیے جائیں، آپس میں ڈائیلاگ کیے جائیں اور یہی حل ہے، سب کو ساتھ بٹھا کر کسی ایک نتیجے پر پہنچا جائے۔ تو اس سلسلے میں آج حکومتی اتحادیوں کا بہت اہم اجلاس تھا، اور اس اجلاس میں بلاول بھٹو زرداری یعنی پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی اور دیگر جو اتحادی ہیں وہ شریک ہوئے۔ زیادہ تر اتحادیوں کا کہنا تھا کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے کیونکہ بند گلی میں آ چکے ہیں، اور مذاکرات ہی ایک حل ہے، کیونکہ 90 دن میں الیکشن کا کہا گیا ہے پنجاب میں، اور پنجاب میں اگر 90 دن میں الیکشن نہیں ہوتے تو سپریم کورٹ آف پاکستان ظاہر اس پر ایکشن لے گی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ کچھ بھی ہو 90 دن میں الیکشن آپ نے کرانے ہیں۔ اور اعتزاز احسن صاحب کی جو گفتگو ہے، آج بھی انہوں نے یہ کہا کہ 90 سے 91 دن نہیں ہونے چاہیے، اور خاص طور پر پنجاب میں جو نگراں حکومت ہے ان کو بھی 90 دن پورے ہو چکے ہیں، اب ان کے احکامات کو تسلیم کیا جائے یا نہ کیا جائے یہ بھی سوالیہ نشان ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس حکومت کے خلاف بھی کوئی اب اپوزیشن کی جانب سے کیا عدالت کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے، یا سپریم کورٹ آف پاکستان خود نوٹس لے گی، یا اس پر کیا ہوگا، یہ بھی ایک بڑا ہی سوال ہے۔ اچھا، دوسری طرف سراج الحق صاحب یعنی کہ امیر جماعت اسلامی نے یہ کہا ہے، اور وہ مذاکرات کے حوالے سے عمران خان کی ٹیم سے مل بھی رہے ہیں۔ 3 رکنی کمیٹی انہوں نے قائم کی ہے لیاقت بلوچ صاحب کی سربراہی میں، جبکہ عمران خان نے جو 3 رکنی کمیٹی بنائی ہے وہ اسد کیسر اور اس کے علاوہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ان تمام معاملات کو۔ تو اب سیاستدان مل کر نہیں بیٹھے تو خالی جگہ کو کوئی اور پر کر دے گا، یہ بھی نشاندہی کی ہے، آگاہی دی ہے سراج الحق صاحب نے کہ پھر کوئی اور اس جگہ کو پر کرے گا اگر سیاستدان مل کر نہیں بیٹھتے اور کوئی حل نہیں نکالتے۔ حل کیا نکالنا ہے؟ حل اس وقت سب سے اہم چیز عمران خان کی ڈیمانڈ ہے کہ جی فوری طور پر انتخابات کرائے جائیں، اور وہ چاہتے تو یہ تھے کہ پورے پاکستان میں ایک ہی بار الیکشن ہو جائیں، لیکن اپوزیشن کی ظاہر ہے یہ ایک طرف سے ان کی بار بار کہا جا رہا ہے مذاکرات کے حوالے سے بھی، لیکن حکومت نے اس سے پہلے تو کوئی مثبت جواب نہیں دیا تھا، لیکن اب حکومت کی جانب سے بھی مثبت جواب دیا گیا۔ لیکن آج کا جو اجلاس ہوا اور کسی نتیجے پر پہنچے بغیر جو ختم ہوا، تو لگتا یہی ہے کہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو پارٹی ہے ان کی شدید مخالفت ہے، اور وہ تو عمران خان کو سیاسی قوت ماننے سے بھی انکاری ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ سیاسی قوت نہیں ہے، ان سے مذاکرات نہ کیے جائیں۔ لیکن حکومت میں شامل جو دیگر جماعتیں ہیں وہ اس بات پر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اس بات کی تائید کی کہ جی اس وقت جو حالات ہیں اس میں مذاکراتی حل ہے، کیونکہ گزشتہ دنوں جو انٹرویو دیا تھا آصف علی زرداری صاحب نے، وہ اس وقت بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ آصف علی زرداری صاحب نے بھی کہا تھا کہ جی ہم تو اس بات کے غمازی ہے، ہم اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو اور اگر اس نہج پر پہنچ جائے تو پھر بالآخر آپ کو بیٹھنا تو پڑتا ہے، ڈائیلاگ کرنے پڑتے ہیں، مذاکرات کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہ آپشن انہوں نے انٹرویو میں کہا بھی، اور اس کے بعد 3 رکنی کمیٹی بھی قائم کر دی جس میں قمر زمان قائرہ صاحب بھی موجود ہیں، اس کے علاوہ قائرہ صاحب کے علاوہ نوید قمر صاحب بھی اس میں موجود ہیں، اس 3 رکنی کمیٹی جو قائم کی ہے، اور وہ مذاکرات کر رہے ہیں۔ جبکہ اتحادی کی اگر میں بات کروں دیگر جماعتوں کی، تو ایم کیو پاکستان بھی اس میں شامل ہے اور دیگر بڑی جماعتیں بھی شامل ہیں، اور اب یہ جو آج کا اجلاس ہوا ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا، اور اس اجلاس میں جو اندرونی کہانی اب تک جو میڈیا پر باہر آئی ہے اس میں ہم بات کر رہے ہیں۔ شاہ نواز جدون صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ شاہ نواز جدون صاحب، کیا کہیں گے؟ میں خاص طور پر بات کر رہا ہوں کہ آج اجلاس ہوا حکومتی اتحادیوں کا، اور تمام جماعتیں ایگری ہیں سوائے فضل الرحمان صاحب کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کوئی سیاسی قوت نہیں ہے، ان سے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अली सरवर, इलेक्शन तो इन्हें करवाना पड़ेगा क्योंकि ज़ाहिर ये आईनी भी है, इसमें कानूनी। और जहां तक आपने बात की मौलाना फजल रहमान की, तो मौलाना फजल रहमान को अपनी शिकस्त वाज़ेह नजर आ रही है। देखिए अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कराना, तमाम मुकदमात में वो जमानत पे है, लेकिन उसने अपनी इज्जत की वजह से गवर्नर को और उनको अरेस्ट करवाया। इसलिए इनको पता है कि अली अमीन गंडापुर अगर मैदान में रहा डेरा इस्माइल खान में, तो उनको जीतना मुश्किल है। और इसी तरह पूरे केपीके में उनको अपनी शिकस्त वाज़ेह नजर आ रही है। 2018 में जो सीटें इन्होंने लिए थी, जमात इस्लामी में जो सीटें लिए थे, वो सीटें भी इन्होंने अभी 2023 में दोबारा लेना इनके लिए मुश्किल है। तो जाहिर ग्राउंड रियलिटी इनको पता है, इसलिए मौलाना फजल रहमान इलेक्शन से भाग रहे हैं। जाहिर वो तो इसके मजे में है। अच्छा, गवर्नर इसमें उनका लगा हुआ है, मिनिस्टर उनके हैं, सब कुछ वो है, खुद उनको सरकारी बंगले मिल गए। और उनको पता है कि अगर इलेक्शन हो गए तो वो पुरानी पोजीशन पे चले जाएंगे। दुरुस्त है आपकी बात, आप सही कह रहे हैं शाहनवाज। जिस पोजीशन पे थे उसी पोजीशन पे चले जाएंगे, इसीलिए वो इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं। और इनको कैदियों को भी कहते हैं कि भाई आप इलेक्शन में ना आ जाए। अच्छा जदून साहब, ये जो आपने बात की इसमें लेकिन एक बात है कि गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब ने कहा था कि पेशावर में मुझे जुनून कम नज़र आ रहा है, इसकी क्या वजह है? सॉरी क्या? मैं पूरी आपकी बात जी, नहीं सुन पाया। इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ ये कहा कि पेशावर में मुझे जुनून कम नज़र आ रहा है, क्या आपके कारकुनान मुतहर्रिक नहीं है इसलिए कहा उन्होंने? नहीं, देखिए बात है अल्हम्दुलिल्लाह आज भी सबसे ज्यादा मकबूल जमात अगर केपी में है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और आज ये इलेक्शन कराते देखिए, अगर हमारे मकबूलियत कम है तो फिर तो इनको मौलाना फजल रहमान को डरना नहीं चाहिए, इन्हें इलेक्शन से भागना नहीं चाहिए, मुस्लिम लीग उनको इलेक्शन से भागना नहीं चाहिए। अच्छा, अब तो अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने पता है कि सबसे ज्यादा मकबूल जमात अगर केपी, पंजाब, इवन के सिंध में भी सबसे ज्यादा मकबूल जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अच्छा, सिंध में भी आप समझते हैं कि इस वक्त पोजीशन इतनी है आपकी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दे सकते हैं आप? बिल्कुल अली सरवर, देखिए हालिया बल्दियाती इलेक्शन में इन्होंने वो बदतरीन की। अगर फेयर इलेक्शन हुए तो मैं समझता हूँ कि इस मरतबा सिंध में भी हम हुकूमत बनाएंगे, क्योंकि लोग काफी जो नौजवान है वो अवेयर हो चुके हैं, वो तहरीक इंसाफ के साथ है। बाप और ताया तो उनका पीपल्स पार्टी के साथ है, लेकिन नौजवान नस्ल तहरीक इंसाफ के साथ करीबी है। तो ये तो यहाँ सरकारी को भी नजर आ रहा है कि भाई आखिर उनके घरों तक तहरीक इंसाफ पहुंच गई है, जिसके वो डर रहे हैं। और आए रोज इमरान खान साहब पर कोई न कोई मुकदमा ये बनाते रहते हैं, तहरीक इंसाफ के वर्करों को, तहरीक इंसाफ के लीडरों पे बेबुनियाद और झूठे मुकदमा बना के पाबंदी सलासल कर रहे हैं। जदून साहब, लेकिन ये भी तो हकीकत है कि आपके 2018 के इंतखाबात में 14 सीटें कराची से आपकी आईं, लेकिन उसके बावजूद बल्दियाती इंतखाबात में जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा यूनियन काउंसिल के जीते हैं सीट्स। अली सरवर, देखिए बात है कि आप जैसा सीनियर साथी अगर ये बात करें तो मुझे अफसोस होता है। अफसोस इस बात पे होता है कि यहाँ इन्होंने यानी ओपन दानगी की। अब मैं अपने हल्के का बता दूं, मेरे हल्के में 6 यूनियन काउंसिल आ रहे हैं, 4 यूनियन काउंसिल वाज़ेह अक्सरियत से हम जीत चुके हैं। हमारे पास फॉर्म 11 और 12 मौजूद है। दूसरे दिन इन्होंने आरओ जो असिस्टेंट कमिश्नर था, डीआरओ जो डीसी था, उनके जरिए वो सारा रिजल्ट इन्होंने चेंज करके और पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट अगर कहीं तीसरे नंबर पे थे तो उनको पहली नंबर पर ला के और उनको जितवा दिया है। अभी भी हम कोर्ट गए हुए। बात अगर इस तरह इलेक्शन इन्होंने करवाने हैं जिस तरह बल्दियात में किए हैं, तो ये तो पूरे पाकिस्तान में क्या ये अगर इंडिया में भी इस तरह इलेक्शन करा दे तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून तो इंडिया में भी जीत जाएंगे। अच्छा, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें गिरफ्तारियां भी तो हो रही हैं। अब जहां अरसलान को गिरफ्तार किया, आपको गिरफ्तार किया, अब अली जैदी साहब को गिरफ्तार कर लिया और मुकदमा 7-8 साल पुराना है। अली सरवर, इनके पास और कुछ नहीं, ये सियासी विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं। सियासी वर्कर जो तहरीक इंसाफ के वर्कर है उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, झूठे मुकदमा बनाए जा रहे हैं। हमारे इस्तेमाल यकीन करें साहब FIR में है, हमारे हर वर्कर पे 2-2, 3-3 FIR
MPS MNS पर FIR, लेकिन हम इमरान खान के टाइगर हैं, इमरान खान के सिपाही हैं, ना हम मुकदमात से डरते हैं, ना हम जेलों से डरते हैं। देखिए तहरीक इंसाफ के ऊपर एक पहले एक वो लगा हुआ था कि तहरीक इंसाफ के वर्कर जो है वो बर्गर क्लास है, वो जेलों में जाने की जेलों से डरते हैं, गिरफ्तारियों से डरते हैं, FIR से डरते हैं। लेकिन इस टाइम पे अली सरवर पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 3000 तक वर्कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरेस्ट है। अब भी अरेस्ट इमरान है? खान साहब पर अभी भी पंजाब में या सिंध में हमारे काफी वर्कर अरेस्ट है। पंजाब में सबसे ज्यादा हमारे अच्छा जदून साहब, गिरफ्तारी की जो बात की आपने, एक बड़ी अहम बात इस वक्त चल रही है, कुछ चैनल्स ने चला दी है खबर, लेकिन बहुत सारे चैनल्स अभी भी नहीं चला रहे। वो मैं अच्छी बात है, आपसे तस्दीक भी हो जाएगी कि ये जो मुज़ाकरात के लिए राजी हुई है हुकूमत की और जमात इस्लामी ज़ाहिर सॉलिसी का किरदार अदा करेगी, तो क्या कोई शराइत रखी है इमरान खान साहब आपकी पार्टी ने कि हमारे मुकदमात ख़त्म किए जाएँ और रिलीफ दिया जाए, उसके बाद मुज़ाकरात होंगे? देखिए अली सरवर, बात है कि हमारे ऊपर मुकदमात कोई करप्शन के नहीं है, हमने कोई खजाना नहीं लूटा, हमने कहीं करप्शन नहीं की, हमने कहीं डाका नहीं डाला है, हमने कहीं पुरअमन एहतजाज किया तो हमारे ऊपर FIR इन्होंने कटवा दिया। मैं अपना आपको बता देता हूँ, मैं पुरअमन एहतजाज अपने वर्करों के साथ कर रहा था, मेरे ऊपर 7-8 लिए, मेरे वर्करों पर 7-8 लिए इन्होंने लगवाया, वहां पर FIR कटवाई, पुलिस मुकाबला डाला, हालांकि कोई एक फायर तक नहीं हुआ है। पुरअमन एहतजाज हम कर रहे थे। इसी तरह पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के वर्करों पर नाजायज मुकदमात बनाए थे। मुझे आप ये बता दें कि अली जैदी पर 13 साल पहले मुकदमा जो आज इनको याद आया, और जो मुकदमा जिस वक्त का बता रहे, कल कोर्ट में भी हमारे लॉयर ने बताया कि जब वो एग्रीमेंट दिखा रहे थे कि ये एग्रीमेंट अली जैदी ने किया था कोई प्लाट का, तो उस दिन अली जैदी पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे। उन्होंने अपने पासपोर्ट पेश किए जज के सामने कि सर इस दिन तो मैं पाकिस्तान में नहीं था, तो मैंने इनके साथ एग्रीमेंट कैसे किया है। इंसाफी कायदीन पर और वर्करों पर बनाए गए, तो इसलिए जाहिर है वो हमारा कानूनी हक भी है कि अगर आपने हम पे झूठे मुकदमात बनाए तो सबसे पहले वो मुकदमात आप वापस दें। और अच्छा नहीं, इसमें जो कर रहे हैं आप ठीक है, घरों पे छापे मार रहे हो, हम अगर नहीं मिलते तो हमारे भाई को, हमारे वालिद को, हमारे फैमिली की किसी दूसरी मेंबर को उठा के ये ले जाते हैं। ये बहुत गलत है, ये दुरुस्त है, ये बात आपकी दुरुस्त है, ये सियासी विक्टिमाइजेशन हो रही है, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जी सियासी मुकदमात या जिस तरह गिरफ्तारियां हुई हैं, साथ साथ आप लोग ये कह रहे हैं कि तोशा खाना या दीगर मुकदमात भी हैं, उनमें भी रिलीफ दिया जाए, यानी NRO मांग रही है PTI। लेकिन ना तो शहाना का हमने बात की, ना किसी उसमें हमने वो मुकदमात की बात हम कर रहे हैं जो सियासी इंतकामी कार्रवाई के तहत इन्होंने हमारे वर्करों पर, हमारे कायदीन पर इन्होंने FIR कटवाई, हम उसका कहते हैं। तो शहाना का कोई काट देना FIR, इन्होंने तो अभी तक तो शहाना का FIR ही नहीं काटा है। तो शहाना में तो सबसे पहले ये लोग गिरफ्तार होंगे, क्योंकि जो अदालत ने इनसे रिकॉर्ड मांगा था कि 2000 लेके 23 तक, तो उसमें सबसे ज्यादा तो इन्होंने तोशाखाना से यानी गाड़ियां तक ये ले गए हैं, वो पैसे जो लीगली जो एक कोटा वो भी अदा नहीं किए, तो सबसे ज्यादा तो यही लोग उसमें वो आ रहे हैं। इमरान खान साहब ने अगर तोशाखाना से कोई घड़ी ली थी तो बाकायदा उसकी पेमेंट की है, उसकी रसीदें हैं, सब कुछ है। इन्होंने तो बगैर रसीदे की चीजें ले गए। ये मरियम नवाज साहिबा जो ज्यादा उछल कर वो कर रही थी कि तोशाखाना इन्होंने साफ किए। वो तो मुकदमा सामने आ गए ना कि जिस तरह BMW गाड़ी ली और जिस तरह यूसुफ गिलानी के जरिए खुद भी। बिल्कुल देखे एक अली सरवर 1990 में इनको गाड़ी इन्होंने ली थी, 2008 में ये डिक्लेयर कर रहे हैं, 2008 में, यानी आप हिसाब लगाए कि 18 साल बाद वो गाड़ी ये लोग कर रहे हैं। और वो जब एक साथी ने उनसे पूछा कह रहे अच्छा मेरे इल्म में खुलती है, तो कह रहे कि नहीं वो कानून, जब उन्होंने कहा कि भाई गाड़ी लेने का कानून नहीं कोई कानून नहीं है, तो इन्होंने कहा कि अच्छा मेरे तो इल्म में नहीं है, और फिर वो उल्टा कहा कि भाई इस इंटरव्यू को चलाया नहीं आप। अच्छा ये तो जाहिर है वो तमाम चीज़ें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं, क्या कुछ ये लोग खुद लेते रहे हैं। जाहिर है अगर पब्लिक करेंगे आप पिछले 30-40 साल का रिकॉर्ड, तो ये दो पार्टियाँ बड़ी हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा वहाँ से लिया है, तो ये शायद इस बात पर अब तोशाखाना पे आपसे कोई मेरा ख्याल है कोई मिसालियत ही करेंगे। देखिए अभी सरवर हम तो कहते हैं कि बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, ये तो पब्लिक करे ताकि आवाम को, अभी जैसे आवाम को पता लगा थोड़ी बहुत वो
اس کی ڈیٹیل سامنے آئی تو میں تو کہتا ہوں کہ پوری ڈیٹیل آنی چاہیے. یہ 1988 سے اچھا نہیں یہ دیکھیے اس میں جدون صاحب یہ تو دیکھیے ایک میں بالکل نیوٹرل صحافی ہوں، نہ آپ کی جماعت یا کسی اور جماعت کو کسی کو بھی ریپرزینٹ نہیں کرتا، صحافت کر رہا ہوں، تو میں یہ بات حقیقت ہے کہ ایک طرف اربوں روپے کی کرپشن ہے اور دوسری طرف گھڑی کی بات کی جائے کہ ایک آدمی گھڑی لے گیا، مطلب یہ کوئی موازنہ نہیں ہے. دیکھیں علی سرور میرے بھائی ان کے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں نا. انہوں نے تقریباً یہ 1 سال اپنے تمام گھوڑے انہوں نے دوڑوا دیے تاکہ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی 1 روپے کا کرپشن نکال سکے. کوئی ان کو جب کہیں سے نہیں ملا تو یہ تو شاہانہ کا انہوں نے وہ ڈرامہ کھڑا کر دیا. لیکن جب ان کے اپنے سامنے آ گئے تو ان کے شاہد خاقان عبادی صاحب جو پرائم منسٹر تھے انہوں نے بھی کہا کہ نہیں یہ تو قانونی حق ہے ہمارا. انہوں نے یہ پوچھا کہ بھائی آپ نے جو گڑی لی تھی اپنے کسی بولے میں نے آگے کسی کو دی. انہوں نے تو ڈکلیئر بھی نہیں کی اپنے ایسے اس میں. انہوں نے کہا نہیں میں نے آگے آپ کسی کو دے دی. یہ کیا بات ہے کہ علی سرور میں مجھے کوئی گفٹ دے اور میں آپ کو دے دوں اور آپ کہیں آگے یہ کوئی بات تو نہیں ہوئی. نہیں یہ تو خیر مقدمات ایسی ہیں، ایک طرف اربوں روپے کی کرپشن کی ہم بات کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ کہیں جی فلاں چلو ہم نے تو اربوں روپے خرچ کی کرپشن کر لی لیکن فلاں آدمی گھڑی لے گیا. یار گھڑی اور کہاں اربوں روپے. اچھا یہ بتائیے کہ کراچی میں مردم شماری پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، ایم کیو ایم نے بھی بات کی، جماعت اسلامی بھی بات کر رہی ہے، پی ٹی آئی کہاں ہے سر؟ یہ اس مردم شماری کو مانتے ہیں آپ جو کراچی کی آبادی پہلے سے بھی کم ہو گئی ہے؟ ہم نے علی سرور سب سے پہلے ہم نے اس پہ شور مچایا، پورے کراچی میں ہم نے بینر لگوا دیے. عید کے بعد ایک بہت بڑا پروٹیسٹ ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے خلاف. اچھا جو کراچی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جو کراچی کی آبادی آپ دیکھ رہے نا کہ 2017 میں کراچی کی آبادی اس وقت بھی مردم شماری صحیح نہیں ہوئی تھی لیکن اس وقت انہوں نے شو کیا تھا کہ 1,70,00,000. 6 سال بعد 1,30,00,000 کو شو کر رہے ہیں، یعنی 40 لاکھ 30 لاکھ کو یہ کم دکھا رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب 2 کروڑ سے اوپر ہوتا ہے، اتنی بڑی آبادی ہے. تو اس پہ کیا ہونا چاہیے جدون صاحب؟ اس پہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے فیئر مردم شماری چاہیے ہے. کراچی بہت بڑی یعنی بہت بڑے علاقے میں آپ کو اپنے علاقے بتا دوں جہاں میں رہتا ہوں تقریباً انہوں نے وہاں پر 70% علاقے میں مردم شماری نہیں کی. اچھا 70%؟ یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ. 70%؟ اپنے گھر پہ نہیں آئے، میرے اپنے گھر پہ نہیں ہے کوئی مردم شماری والا. یہ آپ کیواڑی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بھائی یہاں جو جی کیواڑی کی، کیواڑی گلشن سکندر آباد کی. 70%؟ میں ڈی سی کو فون کیا کہ بھائی یہاں تو کوئی نہیں آ رہا ہے. تو باقی کے پورے علاقہ انہوں نے کچی آبادیوں تو خصوصاً انہوں نے چھوڑ دیا، خصوصی طور پر کچی آبادیوں کو انہوں نے نظر انداز کیا. تو یہ جو مردم شماری جو یہاں پر تو اپنی مرضی کی وہ رزلٹ لے رہے ہیں اور اس میں سب سے زیادہ اگر انوالو ہے تو صوبائی گورنمنٹ انوالو ہے. وہ نہیں چاہتے کہ کراچی کی جو اصل آبادی سامنے آئے. یعنی اصل آبادی کراچی یا سندھ کے شہری علاقوں کی بڑھے گی تو سیٹیں بھی بڑھیں گی اور ظاہر سیٹیں بڑھیں گی تو ان کو خطرہ ہوگا کہ پھر ان کا وزیر اعلیٰ نہیں آئے گا. دیکھیں سیٹوں کے ساتھ ساتھ جو این ایف سی کی مد میں جو فنڈ ملتے ہیں بالکل. اچھا سگنل پرابلم ہے جی، آواز نہیں آ رہی. لیکن یہ جو بات کر رہے تھے شاہنواز جدون صاحب بالکل درست بات ہے ان کی کہ صرف سیٹوں کی بات نہیں، سیٹیں تو بڑھیں گی. یہ بھی ظاہر ہے سیٹیں بڑھنا بھی شاید بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ این ایف سی کی مد میں جو حصہ ملتا ہے آپ کو اس کے لحاظ سے بجٹ بھی بنانا پڑے گا. اس آبادی کے لحاظ سے این ایف سی کی مد میں زیادہ آپ کو پیسے ملیں گے، وہ خرچ بھی کرنے پڑیں گے، دکھانا بھی پڑے گا آپ کو. اور سب سے بڑی بات تو یہی ہے جس پر بار بار سوئی یہیں آ کر اٹک جاتی ہے کہ جی سندھ کی شہری علاقوں کی جو آبادی ہے اس کو کیوں کم گنا جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو بار بار جو ایم کیو ایم پاکستان نے بتائی اور دیگر سیاسی جماعتیں بتا رہی ہیں سیٹیں بڑھیں گی. اور یہ نہ ہو کہ وہ جو بار بار خواب دیکھا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے کہ جس سندھ کے دیہی علاقوں سے ہمیشہ وزیر اعلیٰ سندھ آئے گا، تو ایسا پھر نہیں ہوگا کیونکہ آبادی اگر سندھ کے شہری علاقوں میں زیادہ منتقل ہو گئی ہے، باہر سے لوگ بھی آ رہے ہیں، ظاہر ہے سندھ کے دیہی علاقوں سے لوگ آ کر شہر میں آباد ہو رہے ہیں. سندھ کے شہری علاقوں کی مجموعی طور پر میں بات کر رہا ہوں. تو پھر جب سندھ کے شہری علاقوں کی زیادہ آبادی ہوگی تو یہاں سیٹس بھی بڑھانی پڑیں گی آپ کو. اور سیٹیں یہاں سے بڑھیں گی تو جو سندھ کے شہری علاقوں سے زیادہ ووٹ حاصل کرے گا، سیٹس ان کی زیادہ ہوں گی، انہی کا ظاہر وزیر اعلیٰ آئے گا. تو یہ کہا جاتا ہے پیپلز پارٹی پر ایک الزام ہے کہ وہ ایسا نہیں چاہتے کہ یہاں کی آبادی کو درست طور پر گنا جائے. اور اس کی بڑی مثال قمر دلشاد صاحب نے دی تھی کہ 1972 کی جو مردم شماری تھی اس کا میں سامنے ریکارڈ رکھ دیتا ہوں. غلام جیلانی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، ان کے پاکستان کے سینئر ہیں. بہت شکریہ غلام جیلانی صاحب. میں مردم شماری کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ
72 کی جو مردم شماری تھی، بھٹو صاحب نے اس زمانے میں کہا جاتا کراچی کی 65 لاکھ آبادی تھی، ان کے کہنے پر 35 لاکھ کی گئی. اس دور سے آج تک درست نہیں گنا جا رہا کراچی والوں کو، اور اس میں ذمہ دار صرف پیپلز پارٹی ہے غلام جیلانی صاحب، یا دوسری بھی وفاقی حکومت کا بھی کردار ہوتا ہے ہمیشہ؟ بہت شکریہ سرور آپ کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کیونکہ فیڈرل کا زیادہ کردار ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اس پہ ساری چیزیں ہیں، تو زیادہ تر ذمہ داری جو ہے فیڈرل گورنمنٹ پر ہی آتی ہے. اچھا، فیڈرل گورنمنٹ کا آپ سمجھتے ہیں زیادہ کردار ہے، تو اس دفعہ ظاہر ہے آپ لوگ بھی فیڈرل گورنمنٹ میں ہیں، تو میاں صاحب کیا فرما رہے ہیں، وجہ کیا ہے کہ درست مردم شماری نہیں ہو رہی؟ دیکھیں ابھی انہوں نے 3 دفعہ جو ہے ایم کیو ایم کے کہنے پر جو ہے اس کا ٹائم بھی ایکسٹینڈ کیا، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ بھی تھا جس میں کام جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ 50% کا جاتا ہے، اور اس وجہ سے بھی اس میں جو ہے وہ آئی ہے. اور دوسرا یہ کہ جو اسٹاف کام کر رہا ہے وہ اس طریقے سے کام نہیں ہوا، اس طریقے سے کام نہیں اس طریقے سے باقی. اچھا غلام جیلانی صاحب، یہ اسٹاف کی جو آپ نے بات کی، بات تو بالکل درست ہے کہ تربیت یافتہ نہیں ہے، لیکن میں حیران اس بات پر ہوں، یہی غیر تربیت یافتہ اسٹاف لاڑکانہ کو صحیح گن رہا ہے، سکھر کو صحیح گن رہا ہے، جیکبات کو صحیح گن رہا ہے، خیرپور کو صحیح گن رہا ہے، کراچی میں آ کر کیا ہو جاتا ہے؟ میں بالکل اسی طرح بھارت صاحب نے میری بات کو ڈائیورٹ کیا کہ اتنا قابل اور ماشاءاللہ سمجھدار رکھا گیا تھا کہ جس کو صرف کراچی کے لیے الٹی گنتی گننے کے لیے اس کو جو ہے وہ ٹریننگ دی گئی تھی، اور باقی جگہ پہ جو ہے وہ ان کو کہا گیا تھا کہ بالکل آپ نے سیدھی گنتی گننی. مطلب حیرانگی، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، حیرانگی اس بات، بالکل حیرانگی اس بات پر ہے کہ 2017 کے بعد اب جو گنی گئی ہے اندرون سندھ کی آبادی 10% بڑھ گئی ہے، کراچی کی 6% کم ہو گئی ہے. اس سے مجھے وہی فارمولا نظر آ رہا ہے جو کچھ دن پہلے انور مقصود صاحب نے ایک تقریب میں کہا تھا کہ اگر کراچی کی مردم شماری پہ مردوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے عورتوں کو نہیں گنا، تو اگر یہ اتنا ہی عورتوں کو بھی گن لیتے تو جو ایم کیو ایم کی ریکوائرمنٹ ہے، جو ایم کیو ایم کا اندازہ ہے کہ اتنی آبادی ہونی چاہیے، وہ بالکل اسی فگر پہ جا کے آبادی رکتی ہے نا. اور اب تو ایک بڑا اچھا کام یہ کیا، فیصل سزواری صاحب نے ایک لیٹر لکھا نادرا کو، آپ کے تو علم میں ہے یہ بات، کہ اس پر جو مردم شمار، اس پر جو نادرا نے رپورٹ دی اس کے مطابق 18 سال سے زیادہ یعنی جن کے شناختی کارڈ بن چکے ہیں وہ، اور 18 سال سے کم عمر لوگ ملا کر 1,91,00,000 تو وہ بنتے ہیں. یار وہی کم از کم تسلیم کر لیں، آپ تو 160 بھی نہیں مان رہے جو پہلے کی تھی. سر ایم کیو ایم نے اپنا حق اس شہر کراچی کے لیے جو ادا کیا ہے وہ تمام میڈیا کے سامنے، پورے پاکستان کے سامنے ہے کہ کوئی ایسا پروف نہیں چھوڑا ایم کیو ایم نے کہ جس کو جو ہے وہ کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی شماریات کا ادارہ، کوئی بھی حکومت کا ادارہ، کوئی بھی اور جتنے بھی لوگ اس سے حکومت میں وہ شامل ہیں وہ صرف ڈینائی کر سکے. ٹھیک ہے نا، آپ کو گیس سے آپ کو نادرا کا ڈیٹا دے دیا، اس کے باوجود جو ہے وہ اندرون سندھ شہر کی آبادی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور کراچی شہر کی آبادی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے کردار ہے وہ آپ کو سمجھتے ہیں مجھ سے زیادہ بہتر انداز میں کہ کس طریقے سے جو ہے شہر کو اچھا اس پہ تسلیم نہ کرنے کی پالیسی پہ عمل کیا جا رہا ہے. اچھا یہ ٹھیک ہے غلام جیلانی صاحب، میرے ساتھ شاہ نواز جدون صاحب بھی موجود ہیں، آپ کے ساتھ سندھ اسمبلی میں موجود ہیں، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ پی ٹی آئی، ایم کیو ایم اور دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں کراچی میں وہ مل کر کوئی لاہ عمل طے کریں مردم شماری کے حوالے سے؟ پی ٹی آئی کراچی کی جماعت ہے، وفاق کی تو ہے نا. تو وفاق کو تو صحیح گنوا رہے ہیں نا، جہاں ان کو گنوانا چاہیے. آپ پی ٹی آئی کی جتنے نمائندے ہیں ان میں سے مجھے بتائیں گے کتنے کراچی سے ہے نا. اچھا دیکھو شاہ نواز جدون صاحب تو بڑے سیریس بات کی انہوں نے. اب شاہ نواز جدون صاحب سن رہے ہیں آپ بھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سیریس ہیں تو پھر بات کریں. بات سنیں، یہ بھائی کون سے پارٹی سے ہیں؟ یہ ایم کیو ایم پاکستان کے آپ کے دوست ہیں غلام جیلانی صاحب. اچھا غلام جیلانی صاحب، اول تو یہ نا کہ کراچی میں دیکھ لے کہ نمائندگی کس کی زیادہ ہے، کس کی، کتنے لوگ ہیں اور کتنے وہ ہے کہ بھئی یہ کہہ رہے کہ کراچی کی جماعت ہے. سب سے زیادہ تو ہم چیخ رہے ہیں کراچی کے لیے، سب سے زیادہ تو ہم وہ کر رہے ہیں. آپ لوگ اگر اتنے ہوتے ہیں تو یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے میرے بھائی کیوں پیپلز پارٹی کو وہ نہیں کر رہے؟ کراچی کے ساتھ جو ظلم کر رہے پیپلز پارٹی کر رہے، سب سے زیادہ ظلم تو پیپلز پارٹی کے لوگ کر رہے. تو یہ میرے بھائی تو پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے، یہ تو انجوائے کر رہے، وزارتوں کو انجوائے کر رہے، اپنے اس کو انجوائے کر رہے، اور بیچ میں رول کو رہے کون؟ کراچی کے عوام. آج کراچی کے عوام کو نہ ٹرانسپورٹ مل رہی ہے، نہ کراچی کے عوام کو صاف پینے کا پانی مل رہا ہے، نہ صحت کی سہولت ہے، نہ اسکولوں کی حالت بہتر ہے. سب سے زیادہ سفر تو کراچی کے عوام کر رہے ہیں. نہیں اس میں سب سے زیادہ ریونیو دینے والا شہر ہے، لیکن آج سب سے زیادہ سفر یہی لوگ کر رہے ہیں. اس میں کافی باتیں
جی جیلانی صاحب. اچھا آواز کا ایشو ہے غلام جیلانی صاحب کی، اور آواز صحیح طور پر نہیں آ رہی. وہ جواب دے رہے تھے شاہ نواز جدون صاحب کو. جدون صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ کی آواز. اچھا جدون صاحب، یہ جو ایشو ہے جس پہ غلام جیلانی صاحب فرما رہے تھے، آپ نے کہا کہ جی وفاق میں بھی موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے تو کہا ہے وزیر اعظم کو، اور ہمارے کہنے سے 3 بار ایکسٹینڈ کیے، ڈیٹ انہوں نے آگے بڑھا دی ہے. جی دیکھو علی سرور بھائی، 3 کیا 10 مرتبہ ایکسٹینڈ ہوئے، بات صحیح نہیں کینے جا رہی ہے تو ایکسٹینڈ ہونے سے کیا فائدہ؟ یہ اگر شروع فیز میں صحیح گنواتے تو ایکسٹینڈ ہونے کی ضرورت ہی نہیں. یہ تو ایک بہانے ہیں کہ بھائی وہ کہہ رہے ہیں اچھا ہم 20 دن بڑھاتے ہیں، ہم 30 دن بڑھاتے ہیں، لیکن گراؤنڈ پہ تو آ نہیں رہے، وہ صحیح گن نہیں رہے. اگر کہیں 10 لوگ ہیں تو 10 لوگ 3 گنتے ہیں اور 7 کو نہیں گنتے. تو اصل چیز تو یہی ہے. ہم تو ان کو کہتے ہیں کہ آج یہ این پی ایم کہتے ہیں فیڈرل میں کہ ہم حکومت سے نکلتے ہیں. پہلے جیسے یہ کہتے تھے ان کے جو سربراہ کے کہنے پہ کہ بھئی اگر یہ ڈیمانڈ ہمارے یہ مطالبہ حل نہیں ہوا، یہ نہ مانے گے تو ہم حکومت سے ہم باہر آ رہے ہیں. آج یہ کہتے کہ ہم حکومت سے باہر آ رہے تو دیکھنا، لیکن وہ نہیں ہے نا، آ نہیں سکتے. ان کو اس لیے ہم تو کہتے ہیں کہ یہ مجبور قومی موومنٹ ہے. نہیں ان کی وہ مجبوریاں ہیں، ان کی ڈوریاں کوئی اور ہلا رہے ہیں، نہیں، یہ لوگ باہر نہیں آئیں گے، وہ پرانی تنخواہ پہ لگے رہیں گے. سر یہ تو الزام نہ لگائے نا، ڈوریاں کون ہلائے گا؟ وہ سب کو پتہ ہے کہ ان کی ڈوریاں کون ہلا رہے ہیں، وہ سب کو پتہ ہے کہ ان کی ڈوریاں جو ہلا رہے ہیں نا، اور جہاں سے ان کو فون آتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے. ورنہ اگر یہ اتنے مخلص کراچی اور حیدرآباد کے ساتھ اتنے، میں کہتا ہوں پہلی فرصت میں جب رپورٹ آیا، ان کے سینیٹر، ان کے جو وفاقی وزیر ہے فیصل سبزواری، انہوں نے نادرا کو ایک لیٹر لکھا تھا کہ کراچی میں اور جو 18 سال سے اوپر کے لوگ ہیں جی وہ اس میں 1 کروڑ 91 لاکھ آبادی ظاہر ہوئی ہے. دیکھیں علی سرور 1 کروڑ 91 لاکھ وہ ڈیٹیل آ چکا ہے جو بے فارم اور 18 سال سے اوپر شناختی کارڈ. تو حساب لگا 1 کروڑ 91 لاکھ، تو اس سے کم از کم، اس سے دگنے زیادہ، تو اس سے کم جو بے فارم کے ایلیجیبل نہیں ہے یا جن کے نہیں بنے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم 2.5 کروڑ کی آبادی ہے. یہ 2.5 کروڑ سے زیادہ ہوگی، کم نہیں ہوگی. لیکن بجائے یہ کہ اس آبادی کو جو 1 کروڑ، انہوں نے تو 1 کروڑ 91 کیا، انہوں نے 1 کروڑ وہ جو 2017 میں 1 کروڑ 70 لاکھ تھا وہ بھی نہیں گنوایا، ان سے بھی کم شو کروائے، 1 کروڑ 40 لاکھ شو کرا دیا. تو بات یہ ہے کہ ایم کیو والے میرے بھائی، ان کو چاہیے اگر یہ ان کو کراچی کا درد ہے، ان کو حیدرآباد کا درد ہے، تو نکلے. یہ مزارات ان کو پھر مل جائے گی. آج اگر یہ وزارت ان کو ملی ہے تو ان کراچی اور حیدرآباد کے لوگوں کی وجہ سے ملی ہے، دوبارہ مل جائے گی. کراچی کے لوگوں کے لیے نکلے، کراچی کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. آپ غلام جیلانی صاحب کیا کہیں گے یہ جو بات کر رہے ہیں شاہ نواز جدون؟ میں اس سے پہلے بھی بات کر رہا تھا، ٹائم ڈراپ ہو گئی، کہ ان کے 14 MNAs ہیں بالکل اس شہر کراچی میں. جی اور جو وزراء کی تعداد تھی وہ الگ تھی، جس میں علی ذیلی بھی تھے اور دوسرے لوگ بھی شامل تھے. تو انہوں نے گزشتہ 4 سال میں ایک MNA کو جو ہے وہ 7 اور 8 ارب روپے ملے، اور جو وفاقی وزراء کو ملے وہ الگ ہیں. انہوں نے شہر کراچی کو کیا دیا؟ یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ کراچی میں جو ہے کس کی تعداد ہے، تو الیکشن ہوگا تو بھائی پتہ چل جائے گا. ابھی جس طریقے سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نام نہیں لیں گے اور یہ نہیں کریں گے، تو ابھی سب کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ جو PTI کی کنڈیشن ہے، اور جو لے کر آئے تھے ان کو، ان کے ساتھ جو حال کیا ہے کہ اب یہ معافیاں مانگ رہے ہیں اور اپنے کیس واپس لینے کی بات کر رہے ہیں. تو جو MKM کی سیٹس تھی، انشاءاللہ اس دفعہ جنرل الیکشن اگر ہوتے ہیں بھی تو اس میں جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا کہ کراچی اور لوگوں پر آیا ہونے لگی کہ واقعی ایک جو ہے وہ سیریس ایشو ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ پوائنٹ اسکورنگ کرنے کے لیے مختلف جماعتیں جو ہیں، جس میں PTI کو بھی میں شامل کروں گا، جماعت اسلامی کو بھی کروں گا، کہ انہوں نے وہ پرانا والا طریقہ کار اختیار کیا اور
अब जो है 2 से 3 दिन पहले से इन्होंने अपने जो है वो बैनर लगाना शुरू कर दिए, गिनती गिनो। जब गिनती गिनने का अमल जारी था तो ये तमाम जमातें सो रही थी, और सर एमक्यूएम वाली जमात है जिसके वर्कर जो है वो डोर टू डोर उन तमाम लोगों के साथ जो काउंटिंग के अमल में शामिल थे वहाँ पे अपना हिस्सा डाल रहे थे, उन लोगों को गिनवाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। गुलाम जिलानी साहब, एक बड़ी अहम बात मुझे याद आई, मैंने कहा आपसे तस्दीक भी कर लूँ कि आपके दफ्तर में जो हमला हुआ उसमें पीटीआई के रहनुमा हैं, एमपी हैं अजहर साहब, और जदून साहब भी सुन रहे हैं, तो उन्होंने केस कर दिया आमिर खान साहब पर कि मेरा नाम क्यों लिया कि हमने आके आपके दफ्तर पर हमला किया है, तो या तो माफ़ी मांगे या 10 करोड़ हर जाने का। तो आप मौजूद थे वहाँ, सारी चीज़ें, मैंने कहा आपसे भी इस हवाले से कन्फर्मेशन करूँ। ये बगैर 1 साल पुरानी बात कर रहे हैं। जी जी जी, उसी पे उन्होंने केस किया है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने कोई केस किया होगा, इन्होंने तो माफीनामा दिया था कि अगर इसमें मैं था तो मैं अपनी तरफ से, अगर उन्होंने कोई केस किया तो उसका मुझे नहीं पता, सूट नंबर वगैरह का मुझे देखेंगे। हाँ, इन्होंने तो भेजेंगे। जी जी, कोर्ट में इन्होंने 3 दिन पहले दाखिल किया है, उसमें कहा है कि आमिर खान साहब ने मेरा नाम क्यों लिया कि हमला करने में मैं मुलव्विस था, माफी मांगे या फिर 10 करोड़ रुपए दें। तो ये कराची के लिए जिस तरह पहले 4 साल से सो रहे थे, इसलिए केस करने के लिए भी 1 साल से सो रहे थे अजहर साहब, कि उनको 1 साल बाद याद आया है कि उन्होंने जो है अभी अमल करना था और जो है वो आमिर भाई के खिलाफ या किसी के खिलाफ केस करना था। तो आपको बात समझ में आती है कि 1 साल पहले के मतलब 1 साल बाद जो है वो उठा के उस पर जो है, मैंने कहा ना सिवाय कराची में पॉइंट स्कोरिंग के अलावा इनका कोई काम नहीं है। और जो उस वक्त हुआ था उसमें बाकायदा FIR लोगों की दर्ज है, PTI के लोगों की था। अच्छा, इन्होंने माफीनामा लिख कर दिया था अजहर साहब ने? बिल्कुल, इनके बहुत सारे लोगों के फोन आए थे कि यार FIR जो है उसमें से राजा अजहर का नाम निकलवाया जाए। इनकी वीगो गाड़ी की फोटो मौजूद है और तमाम चीजें वहाँ मौजूद है हमारे पास ना, लेकिन हमने फिर भी एक सियासी अमल के सामने रखते हुए जो है वो तमाम मामला को खत्म किए। और इनके जो इलाके के लोग थे जो उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे, जिनकी वीडियोस हमारे पास कैमरों में आई थी, उनके बाकायदा जो है वो FIR लॉन्च हुई थी उनकी, और आज तक वो केस में कोर्ट में है। कोर्ट में कैसे शाहनवाज जदून साहब, ये तो फिर अगर ऐसी बात है तो फिर एमक्यूएम की तरफ से अच्छा पॉजिटिव वे था कि उन्होंने केस खत्म किया और आप लोगों ने अब दाखिल कर दिया। अली सरवर, मुझे 2 मिनट दे दे। पहले तो मैं अपने भाई को बता दूं कि हमारे जो MNA थे और ये भी हमारे साथ थे 1 साल पहले, हर MNA को जो फंड मिला इनको भी मिला 1-1 अरब रुपए, इनके MNA को और हमारे MNAs को, और PWD के पास पूरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। हमारे इलाकों में भी आप आ जाए, जो हमारे MNAs 1 अरब रुपए का नहीं, 7 अरब रुपए का फंड मिला है। 7 अरब, एक अरब रुपए मेरे भाई रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। जो 5.5 अरब जो आखिर में आपको मिला था, हमें नहीं मिला था वो 7 अरब। एमक्यूएम को 5.5 अरब रुपए मिले थे। मेरी बात सुने ना गुलाम जिलानी भाई, मैंने आपकी बात तामुल से सुनी, अभी आप मेरी भी बात सुने ना, मेरी भी बात सुने ना, मैंने तो आपकी बात तामुल से सुनी। आपने कहा देखो अली सरवर, PWD यहाँ मौजूद है। एंड में अभी जब ये हमारी गवर्नमेंट खत्म हो रही थी, यहाँ तकरीबन कोई 4-5 महीने पहले एमक्यूएम को अलग से 5.5 अरब रुपए दिए गए थे, जिसका टेंडर हुआ था, और मेरे पास उसका प्रूफ पड़ा हुआ है। PWD के सारे टेंडर के कागज पड़े हुए थे, और मेरे हल्के में भी एमक्यूएम ने 3 करोड़ रुपए के काम डलवाए थे, मेरे हल्के में भी, उसमें एक काम भी नहीं हुआ, और उसकी बिलिंग हो गई है, कॉन्ट्रैक्टर को पैसे मिल गए। सर ये बहुत बड़ा इल्जाम है जदून साहब, ये बहुत बड़ा इल्जाम है कि क्या काम नहीं किए, पैसे ले लिए। तीन काम इनके पार्टी का। यहाँ मैंने जब मालूम किया, मैंने गवर्नर साहब इमरान इस्माइल को कहा कि यहाँ तो इनका ना MNA है ना MPA है, और क्यामानी के अंदर इन्होंने 3 करोड़ रुपए के काम दिलवाए हैं, रोड के काम थे। इन्होंने PWD से जब गवर्नर साहब ने फोन किया उनको, उस चीफ को, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम काम करेंगे। लेकिन जब हमारी गवर्नमेंट खत्म हो गई, और फिर मैं तकरीबन 2 महीने बाद 3 महीने बाद गया उनके पास, उनके चीफ के पास, मैंने कहा कि मेरे हल्के की ये 3 काम है। उन्होंने बोला साईं ये तो काम हो गए। मैंने कहा कैसे काम हो गए? मैं वहां का रिहायशी हूँ, वहां का MPA हूँ, वहां के एक रोड का मुझे पता है। जी जदून साहब, MNA को दिए, सारा रिकॉर्ड PWD में पड़ा हुआ है। अवामी बात नहीं करूंगा। दूसरी बात, इन्होंने राजा अजहर की देखकर राजा अजहर ने 1 साल पहले इनको नोटिस, सबको आमिर खान को नोटिस करवाए थे, लीगली नोटिस अपने लॉयर के थ्रू, कि भाई आपने मेरा नाम लिया है, आप साबित करें।
जब वो 3 नोटिस के बाद कोई वहां से जवाब नहीं है तो उन्होंने सूट फाइल कर दिया है। देखिए बाद इनके दफ्तर पे जो हमला हुआ है उसमें तहरीक इंसाफ का कोई हाथ नहीं था, ना तहरीक इंसाफ का कोई, वहां वो इलाके के लोग गए थे इनके पास, इनके दफ्तर में गए थे, लोड शेडिंग, पानी के खिलाफ, दूसरे कुछ इश्यूज पे इनके दफ्तर गए थे, उससे तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक नहीं था। अच्छा, आप कह रहे हैं ताल्लुक नहीं था? राजा अजहर का नाम लिए, राजा अजहर का नाम लिए, उन्होंने 3 नोटिस करवाए कि आप साबित करें, नहीं कि तो उन्होंने कोर्ट में जाके अरजानी का केस करा दिया इन पे। अच्छा, ये गुलाम जलानी साहब, एक तो कह रहे हैं हमारा तो बंदा कोई नहीं था, साबित करें, और दूसरा 3 नोटिस तो पहले कराए थे, आप लोग आए नहीं इसलिए उन्होंने शूट कर दिया, और तीसरा उन्होंने ये कहा है कि 5.5 अरब के काम केवाड़ी में आपने करा दिए, हालांकि काम कोई नहीं हुआ। नहीं, सॉरी, केवाड़ी में नहीं, पूरे कराची में 5.5 अरब रुपए अलग से दिए थे। तो कराची में काम कराए होंगे ना जदून साहब? 5 अरब रुपए पूरे कराची के लिए अलग से दिया। केवाड़ी में 3 करोड़ रुपए के इन्होंने काम डलवाए थे, जहां ना इनका एमपीए है, ना एमएनए, ना काउंसलर, इवन के वार्ड के काउंसलर भी नहीं है इनका, ना कोई इनका ये, लेकिन वो काम खाली कागजों में इसलिए डलवाए थे कि भाई वो पैसे इन्होंने निकलवाने थे, और वही हुआ, काम नहीं हुआ ग्राउंड पे और पैसे निकल गए। जी गुलाम जलानी साहब, ये इल्जामात सुन रहे हैं आप? भाई मसला ये है कि अब कसियानी बिल्ली जो है वो खंबा नोचने वाली जो मिसाल है वही दूंगा मैं जदून भाई के लिए, कि आज से 2 साल पहले के जो मामलात है, सारी चीजें हैं उसमें, जो 5.5 अरब रुपए की ये बात कर रहे हैं, तो हर यूसी को 2-2 करोड़ रुपए का फंड जो है वो दिया गया था। और मैं अपने डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की बात करूं तो ये आए मेरे साथ, और मैं इनको जो है वो हर यूसी में जो है वो 2-2 करोड़ रुपए के जो काम हुए, 2 से 2.5 करोड़ रुपए के, उनकी मैं इनको निशानदेही करवाता हूँ। ये तो अली सरवर ये मान रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने जाते हुए 5.5 अरब रुपए के इनको अलग से दिए, ये तो मान रहे हैं ना कराची के लिए। मैं 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ जुदुन भाई, 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, नहीं, एक साल पहले ये जो तकरीबन, सुन ले मेरी बात भी सुन ले ना, आप मेरी बात सुन ले। और जो ये बता रहे हैं कि इनका कोई जो है वो नुमाइंदा वहाँ पे धरने में मौजूद है पीडब्ल्यूडी के पास, और ये जो बात कर रहे हैं कि इनका कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं था, तो साजिद मेमन जो है ना वो वहाँ पे उस जो वाकया हुआ था उसकी लीड कर रहा था उसको। अच्छा, कोरंगी में PS 96 से जो है वो इनका कैंडिडेट था जो हारा था मेरे मुकाबले पर, वो उस वक्त जो है वो जो वाकया हुआ था उस वाकये को जो है साजिद मेमन और उसके साथ वहाँ की जो इनकी निचली सेटअप के लोग हैं वो तमाम उस वाकये को लीड कर रहे थे, और उनकी बाकायदा नाम के साथ FIR दर्ज है उनकी। अगर इनको कोई प्रॉब्लम थी तो उस वक्त भाई ने FIR कटवाते, गवर्नमेंट इनकी थी, सारी चीजें थी, लेकिन ये खुद सुलह सफाई पर मौजूद थे कि यार किसी भी तरीके से MPA या MNA का नाम इसमें शामिल ना किया जाए ना, तो ये सूरत हाल थी उस वक्त। अच्छा, ये तो फिर आपके पास भी शवाहिद मौजूद है, वीडियो मौजूद है जदून साहब, ये तो फिर शवाहिद मौजूद है इनके पास, नाम के साथ FIR मौजूद है ना, उस वक्त FIR इतने आराम से कट जाती, वो फेडरल गवर्नमेंट में गवर्नमेंट लोग हैं और FIR लॉन्च हो रही है, तो बाकायदा प्रूफ थे तो FIR लॉन्च हुई थी ना। सही। अच्छा, ये जो 5 से 5.5 अरब की बात करें जाते जाते दिए, इसका भी ये नहीं कि रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है कहाँ खर्च हुआ है? मेरे डिस्ट्रिक्ट में जो काम हुआ है हर यूसी में 33 यूसी हैं, इसमें से मैं आपको जो है जिस यूसी का बोलेंगे मैं PWD का वर्क ऑर्डर और तमाम चीजें देने को तैयार हूँ, और इनसे बोले कि जो हर MNA को 5 से 7 अरब रुपए मिले, जरा उसका भी हिसाब दे दें, वरना इंशाल्लाह आने वाले दिनों में तो नहीं लिया जाएगा। एक मिनट अली सरवर, एक प्रोग्राम रखते ये लिया है कि हर MNA को अगर 7-7 अरब रुपए PTI के मिले ना तो रिकॉर्ड लिया, मैं रिजाइन कर जाऊंगा। ये मैं इस बड़ा चैलेंज है सर, बड़ा चैलेंज छोड़ दूंगा कि अगर एक MNA को एक महीने, देखो हर MNA को पहले मिले थे 15 करोड़, फिर मिले थे 25 करोड़ रुपए, और ये इनके MNA को भी ये खाली नहीं कि PTI के MNA, इनके MNAs को भी अलग सा ये 5.5 अरब रुपए इनको MQM को अलग से दिए गए थे, जिसमें ये कोटे की हिसाब शेयर के हिसाब से था कि 13 अरब रुपए कराची के लिए थे, जिसमें 7.5 अरब रुपए PTI के MNAs और MPAs को देने थे, और 5.5 अरब रुपए MQM के MPAs और MNAs के लिए थे। जो पहले फेज में इनका पैसा रिलीज हुआ, फिर हमारी गवर्नमेंट खत्म हो गई तो हमारे वाले तो रिलीज ही ना नहीं। इसमें जदून साहब, इसमें जिलानी साहब जो है अपने दायरे वो तो जवाब दे सकते हैं, उन्होंने कहा जी मेरे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है कोरंगी का, मैंने कहाँ पैसे खर्च किए। ये देखो ये कर रहे हैं ना कि PTI के हर MNA को ये कह रहे हैं कि 7 अरब रुपए मिले, तो ये लिया है ना 7 अरब रुपए। मैं ये बोल रहा हूँ कि किसी एक जिलानी साहब ये आपने मतलब सुना है या 2-4 लाख रुपए का आगे पीछे हो सकता है, वो भी मैं इंशाल्लाह मैं कहता हूँ अगर ये 7 अरब कह रहा है ना, ये 4 अरब रुपए का भी मैं चलो अपने भाई के लिए 3 अरब छोड़ देता हूँ, 3 अरब रुपए आगे पीछे हो सकता है, 4 अरब रुपए का रिकॉर्ड लिया एक MNA के लिए।
آپ پوچھ رہے ہیں اپنے MNA سے پوچھ رہے ہیں, اگر آپ کے نالج میں نہیں ہے تو اپنے MNA سے پوچھتے ہیں میرے بھائی. PWD اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے کا فنڈ ہے. مجھے ہر MNA کا, مجھے فہیم خان کا پتہ ہے, مجھے آفتاب صدیقی کا پتہ ہے, مجھے اسلم خان کا پتہ ہے, مجھے ہر MNA کا پتہ ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ پہلے فیز میں 15 فہیم خان سے فہیم خان سے پوچھ رہے ہیں کہ فہیم خان کو کتنا فنڈ ملا, آپ کو سب پتہ چل جائے گا. آپ کو یہ نہیں پتا کہ فہیم کو فنڈ کتنا ملا ہے. پہلے فیز میں ملے تھے وہ سب پتہ ہے. نہیں تو اربوں روپے نہیں ملے آپ یہ کہہ رہے ہیں جدون صاحب؟ جی ہاں, اربوں روپے کسی کو بھی نہیں ملے یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں دیکھیں, میں نے کہا ہے کہ میں نے بتایا نا کہ فرسٹ جو 2019 میں 15 کروڑ ملے, پھر 25 کروڑ روپے ترقیاتی فنڈ ملے, پھر دوبارہ یہ ملے تقریباً ٹوٹل ہر MNA کو, وہ MQM کے MNA کو بھی وہ فنڈ ملتا تھا اور تحریک انصاف کے MNA کو بھی. ٹھیک ہے لیکن 80 کروڑ روپے یہ 3-4 سال میں ملے. پھر حلق سے کراچی کے لیے ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی 13 ارب روپے رکھے تھے, جس میں 7.5 ارب روپے تحریک انصاف کے MNA آ جائیں گے, سب اسی پر آ جائیں گے جو میں نے فگر بتایا نا, آپ کو اسی پر آ جائیں گے. 5.5 ارب MQM کے, اس MQM والے کے پہلے ریلیز ہوئے اور ہمارے والے ریلیز نہیں ہوئے. اچھا, گراؤنڈ پہ آپ چیک کریں کہ کہاں کام ہوا ہے. یہ جیلانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں ملے تو ہمارے والوں کو بھی 7.5 تھے لیکن ملے نہیں ہیں, آپ کے لوگوں کو مل گئے 5.5 ارب. یہ بھی آپ مطلب میں سمجھوں گا کراچی کے لیے موضوع یہ ہے کہ جو جماعت فنڈ دے رہی ہے وہ خود نہیں دے رہی ہے. ہاں یہ جدون صاحب یہ کیسے, مطلب ان کو دے دی آپ نے, اپنے لوگوں کو نہیں دیے؟ میرے بھائی یہ لوگ اس وقت ظاہر ہے وہ فیس پہ انہوں نے کہا تھا, خالد مقبول صدیقی اور یہ گورنر ہاؤس میں بیٹھے ہوتے, انہوں نے کہا ہمارا فنڈ پہلے ریلیز کر دے, 2 فیز میں ریلیز کرنا تھا. اسد عمر کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی, اسد عمر سارا ڈیل کر رہا تھا, انہوں نے کہا ہمارا والا پہلے فیز میں جو ریلیز کریں, کیونکہ آپ ابھی بھی وہ ظاہر ہے وہ تو اس کا تو ریکارڈ پڑا ہوا ہے نا PWD کے پاس, سارا ریکارڈ موجود ہے. PWD سے نکالے کہ بھائی پہلے فیز میں کس کے پیسے ریلیز ہوئے تھے. یہ جو اماؤنٹ بتا رہے ہیں نا, یہ کراچی کے لیے پینٹ بھی نہیں ہے سرور بھائی. ان کو بولیں جو کراچی کے لیے وعدے کیے تھے نا 1100 ارب روپے کے, 1100 ارب کی جو بات تھی وہ تو ہے, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 5.5 کہاں گئے, سوال یہ کر رہے ہیں. علی سرور میری بات سنیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں اپنے ڈسٹرکٹ کورنگی کی میں جتنا سا کارکن ہوں, جتنا اپنا کارکن. ہاں یہ بات درست ہے. PDM کے ساتھ تو آپ نے کراچی کے لیے کتنا فنڈ وفاق سے لائے ہوں, ذرا یہ مجھے بتا دے. چلو ہم نے تو وہ جو نا وہ پینک بھی نہیں ہے, لیکن آپ کتنا لائے ہو وہ ہمیں بتا دے ایک سال میں کراچی کے لیے کتنا فنڈ لائے ہو. سارا تو IMF سے ہم معاہدہ کر کے کھا گئے. اس ملک کے اوپر جو معاشی حالات ہیں اس وقت PTI کی وجہ سے ہیں, نہ PTI IMF سے معاہدے کرتی. آپ بھی شامل ہو, 4 سال آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے ہمارے ساتھ, آپ بھی شامل ہو. پھر ہم ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, کھا تو آپ لوگ رہے تھے میرے بھائی. مزے کر رہے تھے. ہم کیا مزے کر رہے تھے, وہ تو مزے جو کر رہا تھا وہ بھگت رہے تھے. آپ نے بھی بڑے مزے لیے ہیں بھائی, آپ بھی مزے کر رہے تھے 4 سال سے, تو آپ بھی مزے کر رہے تھے. آپ بھی کر رہے تھے نا, جس نے کھایا ہے وہ بھگت رہا ہے میرے بھائی, جس نے کھایا ہے وہ بھگت رہا ہے, وہ انارو مانگ رہا ہے, وہ ساری چیزیں کر رہا ہے, وہ کیس واپس کرنے کی باتیں کر رہا ہے میرے بھائی. ہم نے کوئی وہ نہیں کہا تھا کہ بھائی یہ کوئی انارو, ہم تو ابھی بھی فیس کر رہے ہیں, ابھی بھی فیس کر رہے ہیں. 15 دن میں جیل کاٹ کے آیا ہوں, ایک سیاسی اس میں آیا ہوں, کسی کرپشن اس میں نہیں گیا ہوں کہ بھائی میں نے کوئی لوٹا ہے, میں نے ڈاکے مارے تھے یا کسی بندے کو بوری میں بند کیا تھا. جی جیلانی صاحب, احتجاج کر رہا تھا, پروامن احتجاج کر رہا تھا, اور اسی میں آپ بند لوگوں کے ہوا. پاس ایک وہی کھلونا رہ جاتا ہے کھیلنے کے لیے, جو ہے نا بجانے کے لیے ڈگڈگی آپ کو جو ملی ہوئی ہے, صحیح ہے. نہ آپ کو جہانگیر ترین کا نظر آتا ہے, نہ آپ کو کچھ اور نظر آتا ہے, نہ آپ کو شوگر اسکینڈل, نہ میڈیسن اسکینڈل, کچھ نہیں نظر نہیں آتا. آخر میں آ کے وہی باتیں آپ لوگ ہیں, جماعت اسلامی کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کر رہے تھے آپ لوگ, آج جماعت اسلامی کو بیچ میں ڈال کے حکومت کا کردار ادا کروا رہے ہیں اس سے. تو یہ تو آپ کی ہمت ہے ملی ہے میرے بھائی. ہم نے کسی کو بیچ میں نہیں ڈالا, ہم تو جماعت فیس کر اسلامی رہے کو ہیں نا, کون لے کر آیا, ہم میں نے کرایا ہوں اپنے پاس سے. ہم تو کہتے ہیں اتنا اگر آپ کو کراؤ الیکشن پتہ لگ جائے گا. اچھا اس پہ دیکھیے یہ جو بات کی آپ نے, آپ شاہنواز جون صاحب, غلام جیلانی صاحب, بہت شکریہ آپ دونوں کا. میں چاہتا ہوں اگلے پروگرام میں کوئی پروگرام ایسا رکھیں گے جس میں جیلانی صاحب اپنا تو دینے کو تیار ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی میرا تو جب دل چاہے حساب پوچھ لیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی 14 MNA جو آپ کے تھے انہوں نے کہاں خرچ کیے ہیں, اور باقی جو آپ نے کہا کہ 5.5 ارب ان کو جاری ہو گئے, 7.5 ہمیں ملنے تھے وہ نہیں ملے. اس پر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ضرور بات کریں. آپ دونوں کا بہت شکریہ, دونوں نے ہمیں وقت دیا. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام جس میں نے بات کی حکومتی اتحادیوں کے اجلاس کے حوالے سے بھی, مردم شماری کے حوالے سے, اور خاص طور پر ظاہر ٹاپک پھر نکل گیا کہ جی جو کچھ اس سے پہلی گورنمنٹ میں ملتا رہا ہے بجٹ وہ کہاں خرچ ہوا, اس میں پھر گفتگو آپ نے میرے دونوں موضوع میں آنے کو سنی. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت. مولانا کے بعد.